دربار میں سب وزیر جمع ہوتے ہیں۔ ملکہ کی آمد کا اعلان ہوتا ہے۔ سب امور سلطنت اب ملکہ ہی دیکھ رہی تھی۔ ملکہ کا دوسرا شہزادہ بہت چھوٹا تھا۔ اس کی کھیلنے کودنے کی عمر تھی۔ ملکہ دربار میں موجود تمام وزراء سے کہتی ہے کہ آج سے سلطنت کی تمام ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہیں۔ جب تک سلطان لوٹ کر نہیں آتے تب تک کی سلطنت میں سنبھالوں گی۔ کسی کو کوئی اگر مسئلہ درپیش ہے تو کہے۔ تو وزیر خارجہ آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ ملکہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ کرامتی ہمارے بیچ بھیس بدل کر ہمیں لڑوا رہے ہیں۔ اب ہمیں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہوں گے۔ آپ سب نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی چالاکی اور آسانی سے سلطان کے ہاتھوں اپنے ہی ولی عہد کا خون کروایا ہے۔ ملکہ کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ وزیر آگے کہتا ہے کہ ملکہ ایک طرف کرامتی ہیں تو دوسری جانب لٹیرے ہیں۔ یہ صدیوں سے تجارتی قافلوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمیں ان کی روک تھام کرنی ہوگی۔ ہماری تجارت کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ ملکہ وزیر کی بات سن کر وزیر دفاع سے مخاطب ہوتی ہے کہ تجارتی راستوں پر سپاہی تعینات کیے جائیں تاکہ لٹیروں کے حملوں کو ناکام بنایا جائے اور فوج میں مزید سپاہی بھرتی کیے جائیں۔ دوسری جانب سلطان غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ان سلاخوں کے بیچ ایک اور شخص داخل ہو جاتا ہے جس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ سلطان کو اس کا چہرہ دیکھ کر اور غصہ آ جاتا ہے۔ سلاخوں کے باہر لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ سب ان کو دیکھ رہے تھے۔ سلطان کی بیڑیاں 2 گز جتنی زنجیر کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ سلطان 1-2 قدم ہی چل سکتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان لڑائی کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان کے ہاتھوں میں تو پہلے ہی غصے سے خارش ہو رہی تھی۔ وہ اپنے مقابل شخص پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ شروعات میں تو وہ شخص بار بار سلطان پر حملہ کر کے دور ہو جاتا تاکہ سلطان اس پر حملہ نہ کر سکے، لیکن پھر سلطان اسے چارہ ڈالتا ہے۔ اگلی بار وہ جیسے ہی سلطان پر حملہ کرنے لگتا ہے تو سلطان اس کی گردن پر زنجیر لپیٹ لیتا ہے اور اس کی گردن مروڑ لیتا ہے، پھر چیخنے لگتا ہے اور سلاخوں کو پکڑ لیتا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں خون دیکھ کر سب دور ہو جاتے ہیں۔ سلطان ایک بپھرے ہوئے شیر کی مانند لگ رہا تھا۔ اسی مجمع میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر خاص بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ مقابلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سلطان بہت پسند آتے ہیں۔ دراصل یہ غلاموں کی منڈی ہوتی ہے جہاں درداغ سلطان کو بیچنے لایا تھا۔ درداغ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ اس کی ہمیں بھاری قیمت ملے گی۔ اس کی طاقت کا اندازہ میں نے پہلے ہی دن لگا لیا تھا۔ بہت جان ہے اس کی بازوؤں میں۔ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ 500 سونے کے سکے ہمیں آرام سے مل جائیں گے۔ چوتھی جانب وہ غلام جسے سلطان نے سلاخوں کے اندر مارا تھا، اس کا مالک غصے سے آگ بگولا ہوتا ہے اور اپنے ساتھی سے بات کرتا ہے، ہمیں اسے سبق سکھانا ہوگا، اس نے ہمارا بڑا نقصان کیا ہے۔ اس کا ساتھی کہتا ہے کہ ہم اپنا بدلہ ضرور لیں گے۔ اس کا ساتھی ایک باسکٹ آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں زہریلا سانپ ہے، شام ہوتے ہی میں اسے اس کے پاس چھوڑ دوں گا۔ پھر وہ دونوں مسکرانے لگتے ہیں۔ پانچویں جانب مہاراجہ رنجیت سنگھ کے وزیر اور درداغ کی ملاقات ہوتی ہے۔ وزیر درداغ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ غلام بہت پسند آیا ہے، میں اسے اپنے مہاراج کے حضور پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت خوش ہوں گے۔ درداغ کہتا ہے ضرور، 500 سونے کے سکے دے دیں اور اپنا بندہ لے جائیں۔ وزیر کہتا ہے سودا منظور ہے۔ پھر وہ دونوں مصافحہ کرتے ہیں۔ شام ہوتے ہی سلطان کے پاس سانپ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ سلطان آرام کر رہا ہوتا ہے۔ اندھیرے میں اس کے پیر پر چبھن ہوتی ہے لیکن اسے کچھ دکھائی نہیں۔